شب برات موت کا فرشتہ گھر کیوں آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15 رات ہو تو رات کو عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف تشریف لاتے ہیں اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتے ہیں، اور وہ 4 لوگ یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات ایک ایسی رات ہے جس کا نام سنتے ہی دل میں خوف بھی جاگتا ہے اور امید بھی۔ کچھ لوگ اسے معافی کی آخری گھڑی سمجھ کر روتے ہیں اور کچھ اسے بدعت کہہ کر یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر حقیقت ان دونوں انتہاؤں کے بیچ کہیں ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ شعبان کی 15 رات ہے، وہی شعبان جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا دروازہ کہا، وہی مہینہ جس میں اعمال آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اس نسبت سے اس رات کو ایک خاص سنجیدگی حاصل ہے۔ نہ یہ کوئی عید ہے، نہ کوئی فرض عبادت، نہ ہی کوئی ایسی رات جس میں انسان کو جنت کی گارنٹی مل جائے، بلکہ یہ ایک خاموش یاد دہانی ہے، ایک نرمی سے دی گئی دستک کہ اے انسان، رمضان آنے والا ہے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے، اپنے رب سے لوٹ آ۔ روایت میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خاص رحمت سے متوجہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کینہ، بغض، شرک اور دلوں کی سخت انسان کو اس رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں شب برات کا اصل پیغام چھپا ہے۔ جب شب برات کی بات آگے بڑھتی ہے تو سب سے اہم سوال یہ نہیں رہتا کہ اس رات کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بن جاتا ہے کہ ہم پورا سال کیا کرتے ہیں۔ کیوں اللہ کے ہاں کسی ایک رات کا شور نہیں، بلکہ پورے سفر کی سچائی دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے لیے کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ملتی، نہ کوئی اجتماعی نماز، نہ مخصوص رکعت، نہ کوئی لازم عمل، اور یہی خاموشی دراصل اس رات کا حسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تنہائی میں عبادت فرما دیتے، اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر بغیر اعلان، بغیر نمائش، جیسے بندہ اور رب کے درمیان کوئی تیسرا موجود ہی نہ ہو۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل بھی یہی بتاتا ہے کہ انہوں نے اس رات کو جشن یا رسم نہیں بنایا، بلکہ اسے باقی راتوں کی طرح عبادت کی ایک فہرست فرصت سمجھا۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ شب برات ہمیں کوئی نیا دین نہیں دیتی، بلکہ ہمیں پرانے گناہوں سے نجات کا دروازہ دکھاتی ہے۔ یہ رات ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اصل رکاوٹ ہماری عبادت کی کمی نہیں، بلکہ ہمارے دلوں کی بیماریاں ہیں۔ وہ دل جو معاف نہیں کرتے، وہ زبانیں جو زخم دیتی ہیں، وہ رشتے جو ہم نے اناہ کی خاطر توڑ دیے۔ اس لیے روایات میں مغفرت سے محرومی کا ذکر آیا ہے، تاکہ انسان عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے رویے بھی درست کرے۔ شب برات دراصل اعمال کی فہرست سے زیادہ نیتوں کی جانچ ہے۔ یہاں اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ کتنا پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس نیت سے جھک رہا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سجدے میں جا کر خود سے ٹوٹتا ہے اور رب سے جڑتا ہے۔ شب برات کو سمجھنے کا اگلا زاویہ یہ ہے کہ یہ رات انسان کو وقتی جذبات سے نکال کر مستقل تبدیلی کی طرف بلاتی ہے، کیونکہ اگر صرف آنسو بہا دینے سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا تو زندگی میں بار بار ٹوٹنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اس رات کا اصل سوال یہ نہیں کہ ہم نے کتنی دعائیں مانگی، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے مانگی ہوئی دعاؤں کے مطابق خود کو بدلنے کا ارادہ بھی کیا یا نہیں۔ اس لیے اس رات کو تقدیروں کے لکھے جانے کے ساتھ جوڑ کر ایک سنجیدہ مفہوم دیا گیا ہے، یعنی بندے کو یہ احساس دلایا جائے کہ تمہارا کل بھی تمہارے آج سے جڑا ہوا ہے، تم جو ہو وہی آگے لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر آج دل میں ضد، حسد، تکبر اور نافرمانی کی سیاہی ہے تو کل کی لکیر بھی روشن نہیں ہو سکتی۔ شب برات ہمیں خوف زدہ نہیں کرتی، بلکہ جگاتی ہے، یہ کہہ کر کہ ابھی وقت ہے، ابھی دروازے بند نہیں ہوئے، ابھی واپسی ممکن ہے، مگر واپسی محض زبان سے نہیں، بلکہ
ارادے سے ہوتی ہے، اسی لیے اس رات کی عبادت کو خاموش رکھا گیا تاکہ انسان دکھاوے سے بچے اور سچائی کے قریب ہو، کیونکہ جو بندہ اللہ کے سامنے اکیلا روتا ہے وہی اصل میں مضبوط ہوتا ہے۔ اس رات قبرستانوں کا ذکر بھی اسی تناظر میں آتا ہے، نہ اس لیے کہ وہاں کوئی خاص عمل لازم ہو بلکہ اس لیے کہ انسان کو اپنی حقیقت یاد آ جائے کہ جو آج مٹی کے نیچے ہیں وہ بھی کبھی ہماری طرح خواہشوں سے بھرے تھے، اور یہی احساس انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ شب برات دراصل انسان کو اس مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں وہ خود سے کہتا ہے کہ اگر مجھے واقعی معافی چاہیے تو مجھے اپنی عادتیں بدلنی ہوں گی، اپنے رب کو ناراض کرنے والے راستوں سے ہٹنا ہوگا، اور یہی وہ فیصلہ ہے جو اس رات کو قیمتی بناتا ہے، ورنہ ایک رات گزر جانا اور زندگی کا وہیں رہنا شب برات کا مقصد نہیں۔ شب برات کا ایک اور پہلو جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات انسان کو دوسروں کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ اس رات کے نام پر سب سے زیادہ نقصان وہی ہوتا ہے جہاں ہم خود کو نیک اور دوسروں کو گنہگار سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ اصل عبادت خود احتسابی سے شروع ہوتی ہے، نہ کہ فیصلے سنانے سے۔ اس رات ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے دربار میں سب اکیلے کھڑے ہوتے ہیں، نہ خاندان ساتھ ہوتا ہے، نہ نسب، نہ مذہبی شناخت کے نعرے، صرف اعمال اور نیت پیش ہوتی ہے۔ اس لیے اس رات کی روح میں خاموشی، انکساری اور عاجزی رکھی گئی ہے، نہ کہ محض مناظرے یا ایک دوسرے پر فتویٰ بازی۔ شب برات ہمیں یہ سمجھاتی ہے اگر کسی دل کو ہم نے توڑا ہے تو صرف سجدہ کافی نہیں بلکہ اس رات کی مرمت بھی ضروری ہے، اگر کسی سے رنجش رکھی ہے تو محض دعا کافی نہیں بلکہ اس کا ازالہ بھی لازم ہے، کیونکہ اللہ حقوق اللہ معاف فرما سکتے ہیں مگر حقوق العباد کا معاملہ بندوں کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، اور یہی احساس اس رات کو خوفناک نہیں بلکہ سنجیدہ بناتا ہے۔ یہ رات ہمیں عبادت کے ساتھ اخلاق کا سبق دیتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے قریب وہ نہیں جو زیادہ بولتا ہے بلکہ وہ جو کم بول کر زیادہ سدھرتا ہے، اور اسی مقام پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ شب برات کوئی رسم نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا اصل چہرہ دکھا دیتا ہے، اور جو اس آئینے میں خود کو بدلنے کا حوصلہ کر لے وہی اس رات کا اصل فائدہ اٹھاتا ہے۔ شب برات کا سب سے نازک اور گہرا پیغام یہ ہے کہ یہ رات انسان کو اللہ سے شکایت کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا سکھاتی ہے، کیونکہ اکثر دعاؤں میں ہم اپنی محرومیوں کا رونا روتے ہیں مگر اپنی کوتاہیوں کا ذکر بھول جاتے ہیں، حالانکہ یہ رات ہمیں یہ یاد دلانے آتی ہے کہ اگر رزق میں کمی ہے تو شاید شکر میں کمی رہی، اگر سکون نہیں تو شاید صبر ٹوٹ گیا، اگر دعائیں رکی محسوس ہوتی ہیں تو شاید ہم نے خود راستے میں دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ اس لیے اس رات کی اصل دعا وہ ہوتی ہے جس میں بندہ اپنے گناہوں کی صفائی مانگے، نہ کہ صرف نعمتوں کی فہرست۔ یہ رات انسان کو اپنے رب کے ساتھ سچا ہونے کا حوصلہ دیتی ہے، بغیر کسی خوبصورت جملے کے، بغیر کسی لمبی فہرست کے، بلکہ بس یہ اعتراف کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، میں بھٹکا ہوا ہوں، اور یہی سچائی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ شب برات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ توبہ وقتی جذبات کا نام نہیں بلکہ ایک معاہدہ ہے، ایک ایسا معاہدہ جس میں بندہ خود سے وعدہ کرتا ہے کہ میں دوبارہ وہی دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا جہاں سے مجھے روکا گیا ہے، اور اسی وعدے کے ساتھ مانگی گئی دعا میں وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے جو انسان کی تقدیر کے رخ کو بدل دیتی ہے، کیونکہ اللہ لفظوں سے زیادہ دلوں کی سنتے ہیں، اور شب برات کی رات دل کی زبان سب سے زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ یہ رات ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ اگر کل قرآن کھولنا ہے تو آج دل بند نہ رہے، اگر کل سحر میں اٹھنا ہے تو آج نیت سوئی نہ رہے۔ یہ رات بندے کو آئندہ دنوں کے لیے خاموش فیصلہ لینے کا موقع دیتی ہے کہ میں رمضان کو رسم نہیں بناؤں گا بلکہ اسے ملاقات بناؤں گا، اپنے رب سے ملاقات، اور یہی نیت شب برات کو رمضان کی دہلیز بنا دیتی ہے، نہ کہ کوئی الگ تہوار۔ یہ رات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو شخص رمضان سے پہلے خود کو سنوار لیتا ہے
رمضان اس کے لیے بوجھ نہیں بنتا بلکہ رحمت بن کر اترتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو شب برات کو ایک سنجیدہ، خاموش مگر نہایت قیمتی رات بناتا ہے۔ یہ رسم کے بوجھ تلے نہیں جوڑتی بلکہ ایک اندرونی آزادی عطا کرتی ہے، یہ احساس دے کر کہ اللہ کا دروازہ کسی ایک رات کے ساتھ مشروط نہیں بلکہ ہر اس دل کے لیے کھلا ہے جو سچائی سے پلٹنا چاہے۔ یہ رات بس ہمیں یہ تھوڑی دیر ٹھہر کر خود کو دیکھنے کا موقع دیتی ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، اور اگر راستہ درست نہیں تو واپس لوٹنے کا حوصلہ بھی بخشتی ہے۔ شب برات کا حاصل یہ نہیں کہ بندہ اللہ سے سودا کرے بلکہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرے، اس نیت کے ساتھ نہیں کہ آج سب معاف ہو ہی جائے گا بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اگر آج بھی خود کو نہ بدلا تو پھر کب بدلے گا۔ اور اسی خاموش مگر گہرے پیغام کے ساتھ یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ شب برات ایک رات ہے جو ہر سال شعبان کی 15ویں تاریخ کو آتی ہے اور جس کا مقصد بندے کو اللہ کی طرف پلٹنے، دل صاف کرنے اور اعمال کی اصلاح کرنے کا موقع دینا ہے۔ یہ رات کسی تہوار کی طرح شور یا رواج کی محتاج نہیں بلکہ خاموشی، انکساری اور اپنی کمزوری کو سمجھنے کی یاد دہانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثالیں بھی یہی بتاتی ہیں کہ رات کو عبادت اور دل سے توبہ کرنا اصل مقصد ہے، جبکہ دن میں روزہ رکھنا سنت اور مشورہ ہے تاکہ روحانی تیاری مکمل ہو۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف رحمت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، مگر وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہوں یا دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض رکھیں، اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتے جب تک وہ دل کی صفائی نہ کریں۔ یہ رات ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اعمال کی فہرست سے زیادہ دل کی نیت اہم ہے، نہ کہ رسم و رواج، اور اسی وجہ سے یہ رات خاموشی، اعتراف اور خلوص کی دعوت دیتی ہے۔ اس رات عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، استغفار اور دعا کرنا سب درست اور مستحب ہیں، لیکن یہ فرض نہیں اور نہ ہی یہ درست ہے کہ موت کا فرشتہ ہر گھر میں آتا ہے یا ہر شخص کا مقدر اسی رات لکھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت اور تقدیر اللہ کے علم میں پہلے سے ہیں اور انسان کو ہر وقت اپنے اعمال اور دل کی تیاری پر توجہ دینی چاہیے۔ شب برات ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر اس شخص کے لیے کھلی ہے جو سچے دل سے پلٹ آئے، گناہوں کا اعتراف کرے اور اپنے دل سے بغض، حسد اور شرک دور کرے۔ اس رات کی عبادت، روزہ اور دعائیں دراصل ہمیں خود احتسابی، اخلاقی بہتری اور اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ ہیں۔ یہ رات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہماری نیتیں، ہماری عاجزی اور ہمارے دل کی سچائی زیادہ قیمتی ہیں تاکہ ہم آنے والے رمضان کے لیے روحانی طور پر تیار ہو جائیں۔ اور اس طرح شب برات نہ صرف ایک رات بلکہ ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا، دل صاف کرنا اور اپنی زندگی میں اصلاح لانا سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہی اس رات کا اصل مقصد اور برکت ہے۔ آئیے اپنی اس دعا اس بات کے ساتھ ختم کریں کہ اے اللہ، ہمیں اس شب برات کی حقیقی قدر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو صاف کر، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے دلوں سے بغض، حسد اور شک کو دور کر دے، ہمیں اپنی طرف سچے دل سے پلٹنے والا بنا اور ہماری زندگی کو نیک اعمال سے بھر دے۔ اے رب، ہمیں وہ نصیب دے جس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوں، ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں ہر لمحہ اپنی رضا اور قربت کے لیے تیار رکھ۔ ہمیں یاد دلاتا رہ کہ اصل عبادت صرف زبان یا رسم میں نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اور سچائی میں ہے، اور ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم ہر دن اپنی زندگی میں اصلاح کریں، ہر تعلق میں محبت بڑھائیں اور ہر عمل میں اخلاص پیدا کریں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت و مغفرت سے نواز، ہمیں اپنی قریب کر اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔